دوستوں تفسیر قرآن کی سیریز کو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس اور جب و ادنا، اس کا مادہ ہے واو عین دال۔ وعد معنی ہوتا ہے کسی کام یا کسی چیز کو کرنے کے لیے کسی کو وقت یا مہلت دینا، اور جس کو یہ وقت یا مہلت ملی ہو وہ اس پر راضی ہو، اسی چیز کو ہم وعدہ کہتے ہیں۔ تو وعد معنی ہوا مہلت دینا یا کوئی میعاد وقت مقرر کر دینا، اور وعد کے بعد ہے نا، یعنی کہ اٹیچ پروناؤن جس کے معنی ہوتے ہیں ہم۔ تو جب میعاد مقرر کر دی ہم نے موسیٰ سے، اربعینہ، اس کا مادہ ہے رے بے این، یعنی کہ 4 کا عدد، اور اربعین کے معنی ہوتے ہیں 40۔ لیلتن، راتوں کی، ثم، پھر، اتخذتم، اس کا مادہ ہے الف خے زال، یہ عطا کرنے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے عطا کا، یعنی کسی شے کا احاطہ کر لینا، کسی چیز کو پکڑ لینا۔ سزا دینے کے لیے بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ بنا ہے مواخذہ کرنا، یعنی امپیچ کرنا۔ اخذ معنی قبول کرنے کی بھی ہوتے ہیں۔ تو ثم اتخذتم، پھر پکڑ لیا تم نے، العجلہ، بچھڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل قوم کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، اور ایک نئی جگہ پر ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آباد کر دیا۔ اب جب قوم آزاد ہو گئی، اب ضروری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ایک مینول، ایک کتابچہ یا ایک کانسٹیٹیوشن موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جائے، جس میں حکومت سے متعلق تمام اصول خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مل جائیں، جن اصولوں پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں حکومت قائم کریں اور اپنے ساتھیوں رفقا کو ان حکومتی اصول پر ٹرین کریں۔ اس مقصد کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنی قوم سے الگ کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد واپس اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ان کی قوم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ آگے ہے ثم، پھر، افونا، اس کا مادہ ہے عین فے واو، یعنی کہ افو درگزر کیا، ہم نے معاف کر دیا، تو پھر ہم نے معاف کر دیا، انکم، تمہیں، من بعد، بعد، ذالکا، اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، اس کا مادہ ہے شین کاف رے، شکر کرنا۔ شکر کے معنی ہوتے ہیں چیزوں کا ان کا صحیح جگہ پر ہونا، ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، چیزوں کا اس طرح صحیح استعمال کرنا کہ وہ اپنے بھرپور نتائج پیدا کریں۔ شکر کے معنی زبان سے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہہ دینا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں شروع کے آیات میں جب بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم غلام تھی، تو اس کو آزادی دی گئی، ایک زمین، ایک خطے میں جہاں یہ ایک حکومت اسلام کے قوانین کے مطابق بنا سکیں۔ پھر ان کو حاکمیت کے لیے کتاب عطا کی گئی، جن کے ذریعے سے حکومت کو قائم کیا جانا تھا، جس کے ذریعے سے اس ریاست میں موجود تمام انسانوں کی صحیح معنوں میں نشو و نما کی جا سکے، اور اس طریقے سے ان تمام انسانوں کی کلیکٹیو ایفرٹ سے ملک کو بہترین نتائج حاصل ہوتے چلے جائیں، اور یوں یہ خطہ چند سالوں میں دنیا کی سپریم اتھارٹی بن جائے۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم میری عطا کردہ نعمتوں سے بھرپور نتائج پیدا کرو، جو کہ انسانیت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتی چلی جائے۔ اسی بات کو اللہ آگے مزید سمجھاتا ہے، وَإِذْ، اور جب، آتینا، آتی معنی ہوتا ہے دینا، آتی الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، اور آخر میں نا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے۔ تو آتینا یعنی دیا ہم نے، یا جب دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتابہ، کتاب، والفرقانہ، اور وہ چیز جو فرق کر دیتی ہے، حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، اس کا مادہ ہے دال، یہ جس سے ہدایت بنائے، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، یعنی کہ تمہیں وہ ضابطہ قوانین یا کانسٹیٹیوشن وحی کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سے دیا گیا کہ تم صحیح راستے پر چل سکو۔ دیکھیے یہاں کتاب کا ذکر ہے، قرآن کریم کی روح سے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ کتاب کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کہیں نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی۔ اس سے مراد ہوئی کہ تورات اس مجموعہ کتب کا نام ہے جو مختلف انبیاء بنی اسرائیل کو دی گئی، جسے بائبل کا عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔
اسی مجموعے میں کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اسی کتاب کی بنیادی صفت یا خصوصیات فرقان بتائی گئی۔ اس لفظ کو ہم پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی کہ فرق کرنے والی، حق اور باطل کو الگ کرنے والی۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی۔ اس زمن میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو نبوت ملے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو کتاب یعنی شریعت ملے، جبکہ قرآن بعض الفاظ میں کہتا ہے کہ لقد، بلا شبہ۔ لقد اور انا معنی ہوتا ہے بلا شبہ یا یقیناً، لیکن لقد معنی وزن میں زیادہ، یعنی وہ حقیقت جو بھرپور انداز سے پختہ یقین کے ساتھ کہی جائے۔ تو لقد، بلا شبہ، یقیناً، ارسلنا، ارسل کا مادہ ہے رے سین لام، رسل کرنا، ارسال کرنا، بھیجنا، پیغام دے کر بھیجنا، اور آخر میں ہے نا، اٹیچ پروناؤن، یعنی کہ ہم نے، تو بلا شبہ ہم نے بھیجا کس کو؟ رسولنا، ہمارے رسولوں کو، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ بے جو کہ شروع میں لگا ہوا ہے وہ حرف جر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، یعنی کہ ہماری دلائل کے ساتھ، ہماری دلیلوں کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ہماری عربی گرامر کی کلاسز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، جس میں ہم عربی گرامر کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفصیل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کلاسز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ ہمارے ای میل islaminquran22@gmail.com پہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انرول کرا سکتے ہیں ان کلاسز کے لیے۔ تو ہماری دلیلوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مَعَهُمْ، مَعَ معنی ہوتے ہیں ساتھ، ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخر میں ہے اٹیچ پروناؤن ہم، جس کے معنی ہوتے ہیں دیم۔ تو ان سب کے ساتھ نازل کیا ہم نے کیا؟ الکتاب، کتاب۔ تو اللہ قرآن میں واضح کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو دلائلوں کے ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا کی۔ لوگوں کے پاس ہم نے جو نبی بھیجے ان کو ہم نے کتاب بھی عطا کی۔ تو بنی اسرائیل قوم پر بہت سارے انبیاء کرام آئے، تو ان تمام انبیاء کرام پہ نازل ہونے والی کتب کے مجموعے کو تورات کہا گیا۔ شکریہ۔